الرحمن الرحیم۔ سیرت کی ایک کلاس تو گزر گئی اور آج دوسری کلاس ہے آپ حضرات کے سامنے۔ سیرت کا لغوی معنی ہے چلنا اور اصطلاحی معنی ہے سیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مغازی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں کس طرح چلتے تھے، لشکروں کو کس طرح بٹھاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 3 پاکستانوں جتنی زمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی تھی، تو کس طرح کی؟ تو اصل میں اس کا جو ترجمہ ہے سیرت کا وہ ہے میدان کارزار میں کافروں کے مقابلے میں ترتیب سے چلنا، یہ اس کا معنی ہے۔ ہم نے سیرت کا معنی جو مروج ہے سیرت کے جلسے اور جلوس وہی لے لی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 زندگیاں ہیں، توجہ سے سنو۔ ایک زندگی 40 سال سے پہلے ہے، ایک زندگی 40 سال کے بعد مکی ہے، اور ایک زندگی 53 سال کے بعد مدنی ہے۔ یہ 3 زندگیاں ہیں۔ تو 40 سال تک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی گناہ صغیرہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے، اور یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ بولو، یہ کسبی نہیں ہے، یہ ایک آدمی محنت کر کے اس کو حاصل کرے۔ اعمال کا جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہ کسبی ہے، وہ بھی اس میں برکت ہے، لیکن نبوت جو ہے وہ کسبی کیا ہے؟ سمجھ کے نہیں سمجھے؟ اگر کوئی نہیں سمجھتے سوال بھی کر سکتا ہے۔ یہ محنت کر کے آپ حاصل کریں گے، ہم محنت کر کے تاریخ پڑھ کے اور خوب ذکر کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اگرچہ علت نہیں ہے۔ جنت میں دخول کی جو علت ہے، اصل جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ الا ان یتغمدن اللہ برحمہ، بخاری شریف۔ تو بہرحال 40 سالہ زندگی بھی حضور نے گزاری، تو 2 صفات سے حضور مشہور ہوئے، صادق، امین، سچا اور امانت دار، جس میں تمام ایٹیکیٹس، اخلاق دیکھنا چاہیں تو اس میں 2 چیزیں دیکھیں، سچائی اور امانت۔ امانت میں خیانت، دھوکہ ہے، اور جھوٹ بولنا یہ سچ کے خلاف ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا اور دھوکہ نہیں دیتا، تو وہی صادق اور امین والی بات۔ صادق اور امین کو الٹ کرو تو کیا ہے؟ ایک آدمی جھوٹا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے، دھوکے باز ہے، تو مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اور حضور 2 چیزوں سے مشہور ہوئے، صادق اور امین۔ اس پوری دنیا میں صادق اور امین کا جو اطلاق ہم ان فاسقوں پر کرتے ہیں، صادق اور امین کا اطلاق ہم کس پر کرتے ہیں؟ فاسقوں پر کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ اصطلاح ختم کرنی چاہیے۔ صادق اور امین حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ ہر زبان میں، 53 اسلامی ممالک میں ہر زبان میں کیا ہونا چاہیے؟ اس زبان میں ہونا چاہیے۔ صادق اور امین کا لفظ کاٹنا چاہیے۔ جس طرح ہماری حکومت نے کہا کہ مدینہ کی ریاست، تو یہ لفظ اس لفظ کی توہین ہے، اس لیے کہ اس کی ابتدا ڈان سے ہوئی ہے، تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کوئی اور لفظ یوز کرتے تو فلانا جو ایم این اے ہے وہ صادق اور امین ہے، لہذا ووٹوں میں حصہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ وہی ایم این اے، وہی اندر آ جاؤ بھائی، اندر آ جاؤ، کون ہو باہر، اندر آ جاؤ، وہی ایم این اے، توجہ چاہیے، وہی جو ایم این اے ہے بیٹھے، اب اس کو ہم کہتے ہیں صادق اور امین ہے۔ دیکھو داڑھی بھی کاٹتا ہے، 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اور اللہم انہ بھی اس کو نہیں آتا ہے، قل هو اللہ احد بھی اس کو نہیں آتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں صادق اور امین۔ کیا اس لفظ کی توہین ہے یا نہیں؟ بالکل غلط بات ہے۔ بہرحال تو آپ
کو یہ بات بتلاؤں، سیرت یہ نہیں کہ نالج برائے نالج، علم برائے علم، نہیں، اصل چیز عمل ہے، عمل کی نیت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ میں ہمیشہ سچائی ہو، آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ آدمی کو برباد کر دیتا ہے. اور پوری دنیا میں اگر یہ صفت موجود ہے تو دینی طلبہ میں اور علماء کرام میں اور پابندی سے وقت لگانے والے بزرگ اور پابندی سے بیعت والے بزرگ اور پابندی سے کافروں سے لڑنے والے، ان میں یہ صفت موجود ہے. اس کے علاوہ سارا دھوکہ ہے، دھوکے سے کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور اس کی دلیل قرآن میں ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، انما جز نیست، کلمہ حصر، بے شک صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اور واقعی بات ٹھیک ہے، عالم اللہ سے ڈرے گا بھی، امام خطیب عالم، اور اس میں غلطیاں بھی ہوں گی. اس کا مطلب نہیں کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوگا اور اس میں کوئی غلطی آ گئی تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ گمراہ ہے یا غلط ہے. اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس میں گناہ ہو، غلطیاں ہو، اگر جہنم میں جانا گناہ کی وجہ سے ہو تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. بس یہ لکھ لو، ابن تیمیہ کا حوالہ بھی لکھ لو. اسی کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی؟ داغ داغ مت کو، سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. یہ 40 سالہ زندگی میں حضور نے کیا پیدا کیا؟ اعتماد. کیا؟ اعتماد. ہاں، صادق اور امین، سارے امانتیں، ساری امانتیں جو ہے نا ان کے پاس. اللہ اکبر. پھر علی حیدر کرار نامدار کے پاس، اور ابوبکر ساتھ چلے گئے رضی اللہ عنہ. تو حضور جب پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حالات تھے؟ تو آپ حیران ہوں گے سارے ساتھی کہ مکہ مکرمہ میں گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے تھے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جہاں جھنڈا لگا ہے نا، خاص جھنڈے ہوتے، اگر آپ نے بدکاری کرنی ہو تو فلانے گھر میں آ جاؤ. ایسی حالت. اور لوگ خون چاٹتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، کوئی اس پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایسی حالت تھی، بہت خطرناک حالت تھی. آپ کو بتاؤں، حضور 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. کیا؟ 571. ہم نقطہ بولی گئے بولے. آپ حیران ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت امریکہ میں لوگ بہن سے چڑھایا کرتے تھے اور یورپ میں لوگ ٹینٹوں میں رہتے تھے. یاد کرو، اس وقت یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں. بعد میں یہ جو کہتے ہیں کہ واسکو ڈی گاما نے انڈیا کو تلاش کیا اور کولمبس نے امریکہ کو تلاش کی، جھوٹ ہے. یہ عرب سیاح نے کیا تھا کولمبس سے پہلے. اللہ کے بندے، جب کولمبس امریکہ جا رہا تھا تو دو اس کے ایک شہزادہ تھا، دو سیاح تھے عرب، ان کے ساتھ یہ کشتی میں بیٹھا تھا. اس نے خود لکھا ہے، ترکی سے انگلش میں کتاب چھپی ہے. اور جب کولمبس وہاں پہنچ گیا، ابھی اس نے قدم نہیں رکھا ہے. جھوٹ ہے تمام کتابوں میں، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں سب جھوٹ ہے. یاد کرو نا ابھی. تو وہاں پر جب کولمبس نہیں اترا تھا تو خلافت عثمانیہ کا سکہ چلتا تھا، اور وہاں مدرسے تھے اور مسجدیں تھی اور جیولوجسٹ تھے، کانکنی کرنے والے، کانکنی جیولوجسٹ، معدنیات نکالنے والے. اور انڈین، ریڈ انڈینز کی حکومت تھی. ریڈ انڈینز یہ 12 لاکھ افراد اغوا کر کے لے گیا. 8 لاکھ عیسائی، 4 لاکھ مسلمان، اور اس علاقے پر ان کے ذریعے سے قبضہ کیا. اصل اس کے مالک ریڈ انڈینز تھے. اور عجیب بات سنو، اگلی بات خوشخبری، امریکہ میں جن کی حکومت تھی ان کی، تو یہ ٹیکس کے لیے آتے تھے مراکش. کہاں آتے تھے؟ مراکش. دیکھو کتنی اچھی بات منہ سے نکل رہی ہے. اس پر میں نے انگلش میں کتاب لکھی ہے. یہ مراکش آ کر، امریکہ میں جس کی حکومت تھی، مراکش میں آ کر، مراکش پر حکومت تھی. مراکو یورپ میں آتا ہے، فرانس کے قریب ہے، نہیں اسپین اس کے قریب ہے. تو یہ آ کر یہ خلافت عثمانیہ کو ٹیکس دیتے تھے.
خلافت عثمانیہ کو ٹیکس کون دیتے تھے؟ امریکہ والے. کہاں جمع کرتے تھے؟ مراکش. اور کولمبس کن کے ساتھ گیا تھا؟ ایک شہزادہ مراکش کا تھا اور 2 عرب سیاح تھے. اب یہ کس کتاب میں ہے؟ انگلش جو میری کتاب ہے اس میں ہے. عجیب خبر ہے. عباس فرناس نے ایجاد کیا جاز کو. وہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں برادر رابرٹ نے 2 بھائی تھے, انہوں نے جاز کو ایجاد کیا. جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, پتا تھا آپ. اچھا, حضور جب پیدا ہوئے تو دنیا کی کیا حالات تھے وہ سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ لوگ دا چاہتا پتہ چتا دادو نا, یہ کس کو عارف کس کو پتہ ہے؟ آپ نے 10-20 سال ہو گئے. وہ وہاں کیا تھا, یہاں کیا تھا, وہاں کیا تھا, یہ کیا تھا. کولمب پوری دنیا میں نے آپ کو بتا دی. یہ میرے سامنے نقشہ ہو دنیا کا, میں اس میں آپ کو سمجھاؤں, ہر چیز سمجھاؤں گا. لیکن آپ علم سے فائدہ نہیں لیتے. اتنا علم حاصل کرتے ہو جو میں نے آپ کو رگڑایا بھی کمرے میں نکلتے ہی خراجہ بازار وہ آخری وہی الفاظ جو ہو آپ سب سمجھتے ہیں الى آخری. سمجھ کے نہیں سمجھے؟ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ جہاز کیا حالات تھے عباس فرناس. پھر ایسا زمانہ ہے کہ اسپین میں ہمارے پیپر مل تھے اور یونیورسٹیاں تھیں, اور ڈارک ڈے, کالے دن یورپ کے تھے. تو وہاں کے لڑکے اور لڑکیاں اسپین میں ہمارے مسلمان پروفیسروں سے پڑھتے تھے یونیورسٹیوں میں. ڈارون کا نظریہ ارتقاء, اس کی عربی میں کتابیں ہیں. لینن, کارل مارکس, ڈارون, آئنسٹائن الحمدللہ ہم سے پڑھ چکا ہے. لیکن کس کو پتہ ہے؟ میں آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد. یہ ہم سے پڑھ چکا ہے. ان کی پگڑیاں تھی, ٹوپیاں تھی, داڑیاں تھی, جبے پہنتے تھے, اگرچہ ہے کافر. ڈارون کی عربی میں کتابیں ہیں. میں کہتا ہوں کوئی ہمارے ساتھ ایسا کوئی گڑبڑ ہوا ہے. اب یہ اہم جملہ لکھ لو, توجہ. ایسا کوئی ہمارے ساتھ گڑبڑ ہوا ہے, سر سنو, کہ بھئی ان کو صرف دین کے ساتھ خاص کرو. جب یہ صرف اور صرف دین حاصل کریں گے تو معیشت کے دروازے ان پر بند ہوں گے, اور دفتروں میں اور جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہاں پر یہ سرٹیفکیٹ لے آؤ تو تب آپ کو نوکری ملے گی. تو یہ سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہوں گے, یہ صرف مولوی ہوں گے, تو دین رک جائے گا. ہم کو روکا گیا ہے. آپ سمجھ نہیں سمجھ جی؟ ہاں, میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں, غور سے سنو. یہ سیرت پر آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ جو بیت المقدس ہے, یہ بات کس کتاب میں ہے؟ بصیر تم کیوں توجہ سے نہیں سنتے؟ بیت المقدس کے اندر حال ہے, بہت بڑے بڑے حال ہے. پورا راجہ بازار 2-3 مرتبہ اس میں آ جائے. بیت المقدس میں قرآن, حدیث, فقہ, تاریخ, فلکیات, فزکس, کیمسٹری, اکنامکس, لاگرتم, میتھس, ریاضی, اس کے حال موجود ہے. یہ ساری پڑھائی وہاں ہوتی تھی. یہ کیا ہوا کہ بس صرف تم یہ دین تم لے لو, بس قرآن حدیث پڑھو اور باقی نہیں سمجھے میری بات جی. تو ہم کو معیشت سے روکا گیا. اب ایک آدمی عالم بن گیا, اب وہ کیا کرے گا؟ دوسرا آدمی جیب سے سگریٹ نکالے گا نسوار, تو مولوی کہے گا مجھے 50 روپے دے رہا ہے. ہم کو اس طرح اس مقام پر ہم کو لایا گیا ہے. خبر سر کہ ٹھیک کم کا غلط ہے. منصر سے شوی دی, منصر سے زیادتی شوی دے, چارہ سرا کڑے دے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو خبر پوچھو یہ کس کی, اگر میں نے بولتا تو آپ کو کیا پتا ہوتا؟ تو میرے پیارے بچوں, پھر دیوبند نے کیا کیا؟ دیوبند نے جس عالم کو بنایا تو اس کو حکیم بھی بنایا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اور دیوبند میں آپ حیران ہوں گے, دیوبند میں جب شروع میں یہ کیمسٹری, فزکس, یہ سب کچھ یہ قدیم سارے علوم تھے, تو قدیم رہ گئے, اور جو جدید آئے وہ نہیں ڈالے گئے. جی آ جاؤ اندر بچے. السلام, آ جاؤ آگے جو بچے, دروازہ بند کرو. Shut the door and open the heart. Sit down, learn your lesson, don't speak. میں کیا بتا رہا تھا آپ سے, آپ کو دیوبند. تو دیوبند وہ پھر یہ نقصان ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو یار یہ جو مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کراچی پشاور میں ایک عالم ہے امام صاحب ہے, ان کے تینوں بیٹے عالم ہیں, اور تینوں نے CSS کر لیے. جب انہوں نے کر لیا تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اور جب تم نے کر لیا تمہارے بیٹے کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تاکہ عثمانی تکڑا عالم ہے, بلا غضب کا عالم ہے, اور نیک بھی بہت ہے. جب جدید علوم میں اس کو مہارت ہے. آ جائیں آگے ہو جاؤ.
تو یہ تلاش بس تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ تقی عثمانی صاحب بڑے عالم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، توجہ سے سنو. جب وہ LLB LLM اور AA کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا بیٹا عالم AA کر چکا ہے اور وہ CSS کی تیاری کر رہا ہے اور MPhil بھی کر رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہ سلیم پریشان ہے کہ میں بعد میں کیا کروں گا. یہ پریشانی اس کو نہیں ہونی چاہیے. یہ پریشان ہے بھائی 4 مہینے کے بعد میں کیا کروں گا. اس کے ساتھ سازش ہوئی، اس کو پتہ ہی نہیں. تو خبر پوچھے کو پوچھ. اب یہ ایک تو کاروبار آپ ضرور کریں، اس پر آپ سے بات ہو چکی ہے. سب علماء کاروبار کریں، چھوٹا کاروبار کریں. میں کاروبار آپ کو بتاتا ہوں نا جی، 10 مرغیاں لے لو، اس کے دیسی انڈے بیچو، خدا کی قسم تم ارب پتی بن جاؤ گے. کیوں اس بات پر عمل نہیں کرتے ہو؟ یہ چھوٹا کاروبار میں نے بتا دیا. ایک بہت بڑا تالاب لے لو اپنے زمین میں، اس میں مچھلیاں پالو، اس کا طریقہ ہے وہ سیکھو. یار آج کل تو سب کچھ یوٹیوب پر آپ کو ملتا ہے. آپ مچھلیاں بیچیں اور مسجد اور مدرسہ میں فری پڑھائیں انشاءاللہ اللہ. لیکن یہ جدید تعلیم، آج کے بعد آپ نے بچے کو مڈل پڑھانا ہے. کیا پڑھانا ہے؟ مڈل کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ حفظ. کیا کرنا ہے؟ پھر اولا ثانیہ. اولا ثانیہ میں اس کو 9th اور 10th مت کراؤ، یہ ذرا مشکل ہے. ثالثہ میں پرائیویٹ 9 پھر 10 پھر FA BA، یہ ثالثہ کے بعد شروع کرو. آپ کا بیٹا فارغ ہو جائے گا، وہ BA پاس ہوگا. فراغت کے بعد وہ AAA کرے بس. اور کاروبار ضرور کرو. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. حضور پیدا ہوئے دنیا کے کیا حالات تھے میں نے بتا دیے نہیں بتا دیے. پھر حضور پیدا ہوئے 40 سال اعتماد پیدا کیے. شام تشریف لے گئے، ابو طالب کے ساتھ گئے، خدیجہ کا مال لے کے گئے مباربہ مشارکہ پر، وہ آپ کو معلوم ہے. تجارت بھی حضور نے کی. نبوت ملنے کے بعد حضور نے کام نہیں کیا ہے. اور عجیب بات یہ، کام نہیں کیا لیکن کسی سے مانگا بھی نہیں ہے. تو کام دین کا کرتے رہے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، تو 2 مہینے گھر میں کھانا نہیں ہوتا. یہ ایک نقطہ ہے لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں. یار جب عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار موجود ہے اور وہ بل گیٹ سے مالدار ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا کیوں نہیں بیچتے تھے؟ سوال اٹھتا ہے. حضور یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے یا میرے گھر کھانا نہیں ہے. وہ تم سے دین کا کام لیتے تھے. اور اگر ہماری بیوی کا حمل ہو یا بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہو یا ہمارے گھر میں 2 دن کھانا نہ ہو، تو ہم مقتدیوں کا چمڑا اتار دیں کہ بھائی آپ امام کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ہم تو مانگتو ہیں نا، گداگر ہے نا. یہ یہاں نقطہ سمجھو. ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور کاروبار بھی کرنا ہے، اور اسکول بھی پڑھنا ہے، اور کالج بھی پڑھنا ہے. اور ہم ایسا علم حاصل کریں کہ دفتر میں فٹ اور سیٹ ہو، اور ممبر و محراب پر بھی ہم فٹ اور سیٹ ہو. سب کو ہو عمل کریں گے انشاءاللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں پیدا ہوئے. پھر بخاری شریف کی روایت ہے، حبب الی الخلا، کہ اچانک میرے دل میں اکیلے بیٹھ کر ذکر کرنے کی محبت ڈال دی گئی. بخاری شریف. تو غار حرا کو اختیار کیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. لا رہبانیت فی الاسلام، اکیلے دنیا سے یک طرف ہو کر عبادت کرنا جنگل میں، یہ ہمارے بعض لوگوں میں بھی آ چکا ہے. یہ غلط ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. وہ شریعت نہیں آئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے تھے، ذکر فرما رہے تھے. ابو طالب ایک مرتبہ ان پر گزرے، وہ کچھ عبادت فرما رہے تھے. حضور کیسے؟ تفصیل نہیں ہے کہ اس طرح ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے. ابو طالب نے کہا. بہرحال پھر فرشتہ ہے، وہ پورا قصہ آپ کو معلوم ہے. میرے خیال میں اتنا درس کافی ہے. اس درس کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال جلدی کرو 1 منٹ کے اندر، تو پھر بند کر لیتے. جی کچھ تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے اس طرح یہ کیا چیز ہے. جی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ واسکو ڈا گاما آیا تھا اور یہ فلانا فلانا.
واسکو ڈی گاما اور کولمبس کے بارے میں نے جو بتایا وہ ٹھیک ہے مشرق علوم میں، اور آگے پیچھے جو لکھا ہوا ہے وہ سارا غلط ہے. جی ریکارڈ شو. جی ہاں بل اور کوئی سوال ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجہ رضی اللہ کا مال، وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ مضاربت مشارکت یا ان کے کس؟ بس یہ میں نے بتا دیا، مضاربت مشارکت. اور کوئی سوال؟ کہ ہمیں دھوکہ دیا گئی، سازش کی گئی کہ ہم سے جو جدید تعلیم ہے یہ روک دے گی. جی جی تو اس کے لیے اہل مدارس یا وفاق والے اس طرح کیوں انتظام نہیں کرتے کہ تمام مدارس اس کے تحت جدید تعلیم بھی حاصل کرے اس کی؟ ہاں یہ ہمارا دوست سوال کر رہا ہے کہ وفاق کو چاہیے، علماء کو چاہیے کہ اس بارے میں کوشش کرے کہ ہمارا جو تعلیم نکلے وہ جدید اور قدیم دونوں سے جو نا لیس ہو. جی اصل میں اس طرح ہوا کہ پھر مدارس نے اس طرح نظام بنایا کہ اس میں اسکول بھی ہوگا، کالج بھی ہوگا، اور یہ ہوا یہ انگلش بھی ہوگی. تو اپنے بچوں کو لوگ داخل کر گئے بہت زیادہ، لیکن ان کا مقصد جو تھا نا وہ کیا تھا، اسکول کالج یونیورسٹی تھی، اس کی جو کہ فری بھی ہے. تو وہ جو جذبہ تھا دین والا جذبہ تھا وہ کیا ہو گیا، کمزور ہو گیا. یہ ہوا ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے یہ جذبہ لے کر میں نے یہاں پر اسکول شروع کیا کہ اس کے بچوں کو اسکول پڑھائیں گے. اب پہلے حفظ کی کلاس میں 30 لڑکے تھے، پھر 150 ہو گئے. والدین پابندی سے پوچھتے تھے کہ اسکول گھنٹہ پیریڈ استاذ کیوں نہیں آیا ہے، قرآن کا نہیں پوچھتے تھے. اور یہاں داخل اس لیے کرتے تھے کہ نہ یونیفارم ہے، نہ بوٹ ہے، نہ کتابیں ہیں، کتابیں بھی ہم دیتے ہیں، سب کچھ ہم دیتے ہیں. تو پوری ان کی توجہ کس کی طرف تھی؟ سکول. تو پھر علماء نے یہ کہا کہ آپ پڑھائیں، دین ہی پڑھائیں تاکہ دیندار اللہ والے لوگ آپ کے پاس آئیں، اور باقی جو علوم وہ پرائیویٹ جنا یہ حاصل کریں، اور اس کی رغبت بھی دو کہ پرائیویٹ حاصل کریں. تو اب پرائیویٹ کا سلسلہ چالو ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس حوالے سے جنا بیت السلام والے مولانا دستار صاحب، ہمارے مولانا عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ادارہ علوم الاسلامیہ والے، تلگنگ والے، یہ جو انہوں نے اچھے ادارے بنائے، جامعۃ الرشید والے کے دینی اور دنیاوی علوم کا جنا حسین امتزاج ہے. لیکن میرے خیال میں وہی جو سسٹم مدارس کا چل رہا ہے وہی برقرار رکھا جائے، اور لڑکوں کو ترغیب دے دی جائے کہ وہ جدید علوم بھی ساتھ ساتھ پرائیویٹ پڑھتے جائیں. علماء ذہین ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ گناہ سے بچتے ہیں تو ان کا دماغ تیز ہوتا ہے. والسلام.